آئیے ملتے ہیں حفظہ سلیم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے. کیا پڑھا ہے حفظہ نے؟ میں بار پروفیشن ڈاکٹر آف فارمیسی ہوں. ماشاء اللہ. اور کیسے جب آپ چھوٹی تھیں تو کیسے آپ نے اپنی ایجوکیشن لی؟ چونکہ میں خود ایک ایسے اسکول سے پڑھی تھی جو کہ ایک بہت چھوٹا سا تھا, اور گھر کے حالات کیسے تھے؟ جو مڈل کلاس فیملی میں جو حالات ہوتے ہیں, اور پرائیویٹ اسکولس کی زیادہ فیسز نہیں افورڈ کر سکتے تھے, تو پڑھائی میں بہت سی خامیاں بھی رہ گئی تھیں, اور شوق ہونے کے باوجود, جن کو میں نے بعد میں آفٹر میٹرک سیلف اسٹڈی سے کور کیا. تو جب میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تو کچھ فری ٹائم میرے پاس ہوتا تھا, اس میں میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایسے بچوں کو جا کر ایجوکیٹ کروں جن کے لیے کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا, جنہیں کسی نے راستہ نہیں دکھایا. جب انسان پڑھ لکھ جاتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مجھے نوکری ڈھونڈوں, پیسے کماؤں. اس کے دماغ میں ہمیشہ یہی سوچ آتی ہے کہ یار میں پیسے کماؤں, اپنے گھر کا اور بوجھ جو ہے تھوڑا ہلکا کروں. ہاں, حفصہ کو یہ دماغ میں کیسے آیا کہ میں جب چھوٹی تھی مجھے جس طرح پڑھنے کا شوق تھا, جو محرومیاں میرے پڑھائی میں میرے ایجوکیشن میں رہ گئیں کہ مجھے صحیح گائیڈ لائنز نہیں مل سکیں, جو میں نے خود میٹرک کے بعد پر کی, یہ کیسے دماغ تمہارے مطلب اس طرح چلا کہ میں ان بچوں کی کیونکہ مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا کالج لائف میں, یونیورسٹی لائف میں. میں کوپ اپ نہیں کر پا رہی تھی دوسرے بچوں کے ساتھ جو کہ ایک اچھے انسٹیٹیوٹ سے پڑھ کر وہاں پر آئے ہوئے تھے, تو میں نے اپنی ساری خامیوں کو کور کیا. اب یہ وہ بچے تھے جھگیوں میں رہنے والے, جن کے پاس نہ روٹی ہے, نہ کپڑا ہے, نہ مکان ہے, اور گورنمنٹ بھی ان کے لیے کچھ نہیں کری, اور ہم تو شاید ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے, ان کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے میں نے کرنے کا سوچا کہ میں کیوں نہ اپنا کچھ وقت دوں ان کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یونیورسٹی کے بعد جب کچھ ٹائم ان بچوں کو پڑھانے کے بعد میں 3 ہوم ٹیوشنز پڑھانے کے لیے جاتی تھی, جس سے میں اپنی یونیورسٹی کی فیس دیتی تھی خود سے. مجھے یاد ہے کہ میں دن میں 3-4 چنگچیاں چینج کر کے جاتی تھی یونیورسٹی سے گھر جانا. تو ایک بہت ٹف لائف تھی, اور ایک اچھا بھی اس میں کیا, ہارڈ ورک بہت زیادہ کیا. اور ایک کیمپ لگایا کپڑے کا لاہور میں, جس میں جھگیوں میں رہنے والے بچوں کو میں نے پڑھایا, اور وہ بچے آنا سٹارٹ ہو گئے. کیسے مجھے موٹیویشن ملی کہ وہاں پر میں جب فرسٹ ڈے گئی تھی تو ان کے گھر گرے ہوئے تھے بچوں کے, شاید بارش ہوئی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر گر چکے ہیں تو اب آپ کیا کرو گے. تو وہ مسکرا رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ سے بنا لیں گے. تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ کلک کی کہ ان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے, اور اسٹل ان کی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے, اور ہم لوگ چھوٹی چھوٹی مشکلات بہت پریشان ہو جاتے ہیں, میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا, میرے ساتھ مجھے ہی کیوں چنا, ہم اس طرح کی شکایت کرتے ہیں سجدے میں رو کے. تو یہ مجھے ایک وہاں سے موٹیویشن ملی کہ یہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں, ان کو ضرورت ہے. تو ایک کپڑے کا کیمپ سلوانا تھا, 11,000 اس کی کوسٹ تھی, میرے پاس وہ بھی نہیں تھے. میں نے لون پکڑا اور وہ کیمپ لگا لیا. لون لے کے لون کہاں سے لیا؟ میں نے ایک فرینڈ سے لون پکڑا تھا, جو کہ پھر بعد میں واپس بھی کر دیا تھا. تو اس کے ساتھ پھر جب وہ کیمپ لگایا تو میں 30 بچوں کا انتظام کر کے گئی تھی, لیکن پہلے دن وہاں پر 50 کے قریب بچے آ گئے تھے. تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ ایکسائٹ کی کہ یہ تو واقعی پڑھنا چاہ رہے ہیں. مجھے لگا شاید شوق میں آ گئے ہیں اسٹارٹ میں, لیکن ایسا بھی نہیں تھا, ان کو واقعی شوق تھا پڑھنے کا. دین جیسے ہی آگے وقت گزرتا گیا, 6-7 ماہ گزرے, تو چونکہ کپڑے کا کیمپ تھا وہ گر جاتا تھا, بارش ہوتی تھی, تو ہم گھر میں بیٹھے ایک دوسرے کو ٹیکسٹ کر رہے ہوتے تھے کہ کیمپ گر گیا ہوگا, صبح کلاس نہیں ہو سکے گی. تو صبح جاتے تھے, جا کے دوبارہ سے وہ کیمپ لگاتے تھے. پھر میں گورنمنٹ اسکولس میں گئی بچوں کا ایڈمیشن کروانے کے, میرے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ میں وہی بچے جو تم جن کو کیمپ لگا کے پڑھا رہی تھی, والے بچے تم نے ان کو گورنمنٹ اسکول میں لے کر گئی ایڈمیشن, لیکن وہاں پر ایڈمیشن نہیں دیا گیا, اوور کیپیسٹی تھی کلاس رومز میں. اور دین میں پرائیویٹ میں گئی ایڈمیشن کروانے. جب میں پرائیویٹ میں ایڈمیشن کروا رہی تھی, بچوں نے ٹیسٹ بھی کلیئر کر لیا, تو وہاں پر کچھ اور پیرنٹس آئے تھے ایڈمیشن کروانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ اگر جھگی والا بچہ یہاں پڑھے گا تو ہم اپنے بچے کو نہیں پڑھائیں گے. پرنسپل نے مجھے وہاں بھی ریفیوز کر دیا. دین میں نے سرکاری اداروں کے چکر لگائے, بہت سی آرگنائزیشنز کو اپروچ کرنے کی کوشش کی, لیکن ان سب کا یہی کہنا تھا کہ ہم آپ کے پروجیکٹ کو سپورٹ کریں گے, ان ریٹرن ہم آپ کو پے کیا کریں گے, اور ہم جس پکچرز وغیرہ یوز کیا کریں گے اور وہ سب کر کے تو ہم اس کو مارکیٹ کریں گے. جس پہ میں نے انہیں ریفیوز کر دیا. میں گورنر ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کر بھی میں نے اندر کالز کی کہ مجھے ملنا ہے, آپ کی آرگنائزیشن کام کرتی ہے یہاں پر, تو ان کے لیے بھی کام کیا جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آلریڈی بہت کچھ کر رہے ہیں, تو وہاں پر بھی کر رہے ہیں, تو ہم نہیں کر سکتے ہیں. سب سے انکار ہو چکا تھا. پھر میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر, یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ مل کر بیمبوز یوز کیے,
ری یوزیبل مٹیریل استعمال کرتے ہوئے ایک ہٹ بنا لیا وہاں پر, اور ایک قاری صاحب اور ایک ٹیچر رکھ دیے, اور خود بھی جا کر ٹیم کے ساتھ وہاں پر پڑھاتی رہی. 4 سال وہ بچے ویسے ہی اسکول میں پڑھتے رہے, اسی طرح زمین پر بیٹھ کر. ہمارے پاس وہاں پر واش روم نہیں ہوتا تھا, ہمارے پاس پنکھا نہیں تھا. 47 ڈگری سیلسیس بھی ہم نے وہاں پر دیکھا ہے. یہ لاہور کی بات, لاہور میں ایون کہ ہمیں اسکن برن ہو جاتا تھا, بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی, بہت زیادہ ہارش کنڈیشنز ہوتی تھیں. تو پھر کووڈ آ گیا, کچھ ایک وقت ملا, بریک ملا سوچنے کا کہ آگے کیا کیا جا سکتا ہے. میں نے ایک ماڈل ڈیزائن کیا پورٹیبل اسکول کا ان بچوں کے لیے. اچھا. اور وہ اسکول اب بن چکا ہے, اور وہ تمام بچے جو 6 سال پہلے ایک کیمپ میں آئے تھے, وہ تمام بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں. اور وہ پراپر ایجوکیشن ان کو دی جا رہی ہے, ایک اچھے اسکول کی میں بھی جو چیزیں نہیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کو دی جا رہی ہیں, جس میں ڈیلی کھانا بچوں کو دیا جاتا ہے. کیسے کرتی ہو تم یہ سب؟ کوئی ہیلپ کرتے ہیں, کوئی سپورٹ کرنے والے تمہیں لوگ ملے؟ آہستہ آہستہ کچھ لوگوں نے تمہارا جیسے کارواں بنتا گیا. کارواں بنتا گیا, بالکل ایسا ہی ہے. لوگوں نے, کسی نے کھانا ڈونیٹ کر دیا, کسی نے واٹر کولر لگوا دیا بچوں کے لیے, کسی نے ان کے یونیفارم دے دیے, کسی نے اسٹیشنری دے دی. اس طرح سے وہ چلتے چلتے. ٹوٹل کتنے بچے ہیں تمہارے پاس؟ ابھی میرے پاس 70 کے قریب بچے ہیں جو کہ پڑھ رہے ہیں. میں کہتی ہوں یار, ہر شہر میں, ہر علاقے میں کوئی ایک ایسی پڑھی لکھی عورت ہی صحیح, اگر مد نہیں کر سکتا تو عورت ہی صحیح کھڑے ہو کہ اگر یہ بیڑا اٹھا لے سو جو لٹریسی ریٹ ہے ہمارے ملک کا وہ کہاں سے کہاں ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں خود ہی لڑنا پڑے گا, اور بہت ہمارے لوگوں کو خود ہی کھڑے ہونا پڑے گا, بجائے اس کے کہ ہم حکومت کو کوئی بندہ سلیکٹ کریں, اور ہمیں اپنے ملک کو خود ہی سنوارنا. اور اس میں بہت سی مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, مجھے کالز کی جاتی ہیں, دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ میں کیوں جھگی والے بچوں کو پڑھا رہی ہوں, کیونکہ یہ بچے وہاں کے جو لوگ ہیں جو گھروں میں رہنے والے ہیں ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں. اوکے. تو اب وہ کام کرنے نہیں جا رہے ہیں, تو مجھے دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ بھئی آپ ان کو پڑھانا چھوڑیں. وہاں پر آ کر پتھر مارے جاتے ہیں اسکول کو, ہمارے اوپر کچرا پھینکا جاتا ہے جان بوجھ کر کہ صرف ہم ان بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیں. اور ایون کہ مجھے ہائی کورٹ, پولیس اسٹیشن کے چکر بھی لگانے پڑے اس سلسلے میں. تو بینگ اے گرل بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایون کہ جس لینڈ پر میں نے وہ پورٹیبل اسکول رکھا ہوا ہے وہ LDA کی لینڈ ہے, تو مجھ سے پیسے مانگے جاتے ہیں ایلیگلی. مجھے کالز کی جاتی ہیں کہ ہم آپ کا اسکول گرا دیں گے, تو آپ ہمیں منتھلی بیسس پر پیسے دیا کریں. لیگلی لینے کو وہ نہیں تیار. لڑنے کی ہمت کہاں سے آتی ہے حفصہ میں؟ یہ ایک جنگ ہے جو تم اکیلے اپنے لیے نہیں بلکہ ان 70 بچوں کے لیے لڑ رہی ہو. یہ کہاں سے کرے جاتی ہے؟ کوئی گھر میں ایسا ہے جو تمہیں بیٹھ کے سمجھاتا ہے جب تم ٹوٹ جاتی ہو, تمہیں سمیٹتا ہے؟ میں کسی سے شیئر نہیں کرتی ہوں, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ مشکلات ایسی ہیں کہ اگر میں گھر میں بتاؤں گی تو وہ اور پریشان ہو جائیں گے, اور وہ پھر کہیں گے کہ نہیں جاؤ, تم نہیں جاؤ. اور کیونکہ ایسا ہوتا بھی رہا ہے, وہ پریشان زیادہ ہو جاتے ہیں. اوبیسلی ایک لڑکی اگر جا رہی ہے پھر جھگیوں میں جا رہی ہے اور اس طرح کے انوائرمنٹ کو فیس کر رہی ہے, تو ہمت کیسے آتی ہے؟ کیا چیز تمہارے اندر ایسی ہے جو تمہیں اس لڑائی میں آگے بڑھنے کے لیے دھکا دیتی رہتی ہے, موٹیویٹ کرتی رہتی ہے؟ جب میں وہاں گئی تھی پہلے دن تو میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا کہ میں بچوں کو پڑھانا چاہتی ہوں تو میں اپنا وقت دیا کروں گی. تو پیرنٹس نے کہا کہ ایتھے بڑے لوکی آندے نے ساڑیاں تصویراں بنا کے چلے جاندے نے, کوئی ساڑے لیے کچھ نہیں کرتا. لگ گئی دل پہ تمہارے یہ بات؟ 6-7 مہینے تک وہ مجھے یہی کہتے رہے کہ میں بھی نہیں کروں گی, میں چلی جاؤں گی ان کے ساتھ. لیکن 6 سال ہو گئے ہیں مجھے وہاں پر اب, اور اب وہ میرے لیے ایک فیملی ہے. تو اگر بہت سی مشکلات آئی ہیں, لیکن اگر میں کوئٹ کر دیتی اور کل کو کوئی اور حفظہ سلیم آتی, وہ کسی پر یقین نہیں کرتے. تو یہ ایک چیز ہے جو مجھے کوئٹ نہیں کرنے دیتی. یہ دیکھو نا, یہ میں کہتی ہوں کہ ہم عورتیں جو ہے نا مستقل مزاج ہیں. Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.